السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ سلسلہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف تھے تو ان کا حجرہ کس طرح تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے اس وقت ان کا حجرہ کیسا تھا، اور اب ان کا حجرہ کس طرح ہے، یہ سب اس تصویر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دو حجرہ ہے، ایک وہ اور ایک یہ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو لے کر کے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس حجرے میں جتنی بھی دین کی باتیں ہوا کرتی تھی، جتنے بھی مشورہ کے لائن سے، وہ اسی میں کیا کرتے تھے۔ یہاں پر قالین بچھے ہوئے ہیں، تخت لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ المیرہ وغیرہ سب لگا ہوا ہے۔ اور یہ جو حجرہ ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پر قیام کیا کرتی تھی وہ دونوں۔ یہاں پر بھی تخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں، سراہی وغیرہ ہے، اور یہاں پہ صوفہ وغیرہ لگا ہوا ہے، چٹائی بچھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مقدس بیڈ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی وہ تھک کہیں سے بھی آتے تھے، اسی بیڈ پہ لیٹا کرتے تھے، اسی بیڈ پر آرام کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیڈ پر تشریف فرماتے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود پر سر رکھ کر کے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرمایا گئے دنیا سے تو اس بیڈ کو سائڈ کر کے ہٹا کر کے یہیں پر قبر کھودی گئی ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہیں پر کھودی گئی، جو کہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودی جا رہی ہے، اور یہ کفن مبارک ہے۔ یہ اینٹ رکھی ہوئی ہے، یہ اینٹ بغلی قبر کی نشانی ہے، کیونکہ عرب میں جو ہوتا ہے، عرب کی جو مٹی ہوتی ہے وہ سخت ہوا کرتی ہے، تو وہاں پر بغلی قبر بنائی جاتی ہے۔ سراہی وغیرہ سب ایسے رکھا ہوا ہے، کفن مبارک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مدفون کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدفون ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہوا تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جگہ دی گئی، وہ بھی وہاں پر مدفون تھے، جو کہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ مدفون قبر مبارک ہے۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک ہے۔ یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک ہے، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت یہاں پر اپنے حجرہ کو قائم کر لی تھی۔ یہاں پر ایک پارٹیشن کر دی تھی، یہ اس لیے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غیر محرم تھے۔ اور یہ جو ہوا، یہ قدیم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ اب یہ جدید روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر حضور کا روزہ ہے، یہاں پر دو اصحاب موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اب اس کو چھپا دیا گیا ہے، اور وہ حجرہ ہے یہاں پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اب جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جب زیارت کرتے ہیں تو اس کے دور دور سے یہاں پہ جالی لگی ہوئی ہے، یہاں پر دور دور سے یہاں پہ زیارت کرتے ہیں، اندر آنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اصحاب صفہ ہے، اور یہاں پر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ اصحاب صفہ یہاں پہ صحابہ کرام پڑھنے اور پڑھانے کا کام کیا کرتے تھے، درس و تدریس یہاں پہ ہوتی تھی۔ اور یہ پہلے آپ کو یہاں بتایا گیا کہ دو حجرہ تھا، ایک میں مشورہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اماں عائشہ کا تھا۔ تو اماں عائشہ کا یہاں پر حجرہ موجود ہے مسجد نبوی کے بغل میں۔ جب حضور کا وفات ہو گیا تو یہ کمرے میں، یہ حجرے میں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ قیام پذیر ہو گئی، رہنے لگی۔ بس میرا نام محمد نبی نواز